بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مختلف ڈیولپمنٹس ہیں جن پر بات کرنی ہے. ایک بڑی دلچسپ پیش رفت آج ہوئی ہے دن کے مختلف حصوں میں، جو کہ یہ ہے کہ ایک فیصلے کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے پڑ رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا کہ صاحب اگر آپ نے اتنے دنوں کے اندر اپنی پارٹی کے اندر الیکشنز نہیں کروائے تو پھر آپ سے بلے کا نشان لے لیا جائے گا. اس کی پوری ہسٹری ہے کہ کیس چلا تھا الیکشن کمیشن میں. پی ٹی آئی نے کہا ہم نے الیکشن کرا لیے تھے. الیکشن کمیشن کنونس نہیں ہوا, انہوں نے کہا دوبارہ الیکشن کرائیں. پی ٹی آئی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے الیکشن کمیشن نے کہتے دوبارہ کرا لو تو دوبارہ کرا لیتے. نہیں, اب بڑے مسائل ہیں. پہلے الیکشن ہوتے تب ماحول اور تھا, آج ماحول اور ہے. پی ٹی آئی کے لیے مجتمع ہونا ایک مسئلہ ہے. پی ٹی آئی چیئرمین کی نامزدگی ایک مسئلہ ہے, چونکہ پہلے جب وہ چیئرمین بن گئے تھے تب ان کے خلاف کیسز نہیں تھے, کیسز تھے, سزائیں نہیں تھی, فیصلے نہیں تھے. اب سزا ہے, اب فیصلہ ہے, تو اب ان کا دوبارہ چیئرمین نامزد ہونا اپنی ہی پارٹی کا یہ ایک مسئلہ ہے قانونی طور پر. تو ایک یہ ڈیولپمنٹ. اب سے کچھ دیر پہلے ایک ڈیولپمنٹ اور یہ ہوئی کہ شیر افضل مروت صاحب جو کہ اب سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے بتایا کہ آج ان کی اور کچھ لائرز کی جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جیل میں, اس میں یہ طے پا گیا ہے کہ چونکہ اب عمران خان صاحب کے چیئرمین پی ٹی آئی بننے میں بہت ساری قانونی رکاوٹیں ہیں, اس لیے وہ نہیں بلکہ کسی اور شخص کو نامزد کیا جائے گا بحیثیت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشنز میں. ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں, کنفرم ذرائع, کہ یہ وہ نام بیرسٹر گوہر صاحب کا ہے کہ ان کو چیئرمین پی ٹی آئی نامزد کیا جائے گا, اور خود عمران خان صاحب نے اس کی اپروول دی. یہ بھی ہم آپ کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ اپروول خان صاحب نے اس خدشے کے بعد دی جس کے بارے میں ان کو آج یہ مطلع کیا گیا جیل میں کہ اگر آپ نے چیئرمین کا الیکشن لڑا پارٹی کا تو یہ نہ ہو کہ پورا الیکشن ہی اڑ جائے, اور الیکشن اڑ گیا اگر تو پھر وہی پارٹی بلے کا نشان اور وہ سارے کے سارے مسئلے مسائل ہوں گے. لیکن سینئر نائب صدر نے کہا ہے, اس کے تھوڑی دیر بعد پاکستان تحریک انصاف کا اعلامیہ آ گیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. پھر علی ظفر صاحب نے ابھی جی نیوز کے پروگرام میں کہا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس طرح کا فیصلہ ہوا ہے لیکن ہم ابھی اناؤنس نہیں کر رہے. بیرسٹر گوہر صاحب نے مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں بھی ایئر وائے پر کچھ ایسی بات کی, لیکن پی ٹی آئی کی پیسلی کچھ اور کہتی ہے. تو یہ بھی کیا چل رہا ہے, بڑا دلچسپ معاملہ ہے, اس میں بات کریں گے اور کچھ دیگر ایشوز کے حوالے سے بھی. لیکن ابھی ہم آغاز کرتے ہیں, ان سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں, کچھ معصومانہ سوالات. پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب نے تشریف فرمائے. حضور السلام علیکم. معصومانہ خیریت سے؟ اللہ کا سچ این آنر ٹو بی وتھ یو. ویلکم ٹو اسلام آباد جی. تھینک یو ویری مچ سر. کیا ویسے شہر کے کیا حالات ہیں یہاں پہ؟ شہر اقتدار میں اقتدار کسی کے حوالے ہونے جا رہے ہیں فروری کے مہینے میں, یعنی الیکشن ہو رہے ہیں؟ یہ تو نہیں پتا, میں ابھی آیا ہوں نیچے گاڑی پار کر کے, ہاں راستے میں 3 لوگوں نے پوچھا الیکشن ہو رہے کہ نہیں. آپ نے بتایا نہیں چیف جسٹس صاحب نے منع کیا سوال کرنے سے. سارا پاکستان یہ سوال کر رہا ہے. امیدوار آپ نے کیا جواب دیا ان 3 لوگوں کو؟ میں کہ جی آپ نے یہ تو نہیں ایک کو ہاں ایک کو نہ اور ایک کو کہہ دیا نیوٹرل. میں الیکشن لڑ نہیں رہا, مجھے انٹرسٹ ہی نہیں ہے. لیکن ایک تجزیہ تو ہوگا نا, سابق وزیر اعظم کی ایک رائے تو ہوگی نا. اسلام آباد میں تو اڑتے نہیں, امید ہے کہ الیکشن ہوں گے اور خیال بھی ہے کہ ہو جائیں گے. دیکھیے چوائس میں تو چوائس نہیں سمجھتا. میں چوائس نہیں سمجھتا. آئین ہے نا, تو وہ پنجاب کے کون سے ہو گئے؟ نہیں 3 مہینے میں ہونے چاہیے. جو بھی ایک ریزن تھا یہاں پر, تو چیف الیکشن کمیشنر کمٹ کر کے گئے ہیں سپریم کورٹ میں, ان کو بھیجا گیا صدر کے پاس, واپس آ کر ڈیٹ دے دی ہے تو الیکشن. لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس سے پہلے بیٹھ کر کنسنسس طے کر لیں, کنسنسس سے کہ آگے ملک کا کرنا کیا ہے, ورنہ یہ الیکشن مزید آپ کو نقصان پہنچائیں گے. آپ کا خیال ہے کنسنسس کرنا چاہیے, لیکن جس کنسنسس کی آپ بات کر رہے ہیں, جس پہ آپ بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں ہمارے پروگرام میں باقی, یہ ہوتا نظر تو نہیں آتا نا. ہونا چاہیے لیکن ہوتا نظر تو نہیں آتا. پھر مشکلات کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن لگتا نہیں ہے نا کہ ہوگا. نہیں, کیوں نہیں ہو سکتا, ہر چیز ہوتی ہے. یہ تو ہمارا اپنا گھر ہے نا, ہم سارے یہی رہتے ہیں. ہاں, دیکھو 2 ملکوں کے درمیان تو مسئلہ نہیں ہے, 2 طاقتوں کے درمیان. لیکن ابھی جتنی زیادہ پولرائزیشن ہے کہاں ہے؟ نہیں, پولرائزیشن دور ہو جاتی ہے جب مقصد ایک ہو کہ ملک کے مسائل حل ہوں, معاملہ حل ہو جاتا ہے. لیکن وہ اگر کوئی سامنے سے پوچھے کہ بھائی یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھو کنسنسس کرو, بھائی الیکشن کراؤ, عوام بتائیں ہمیں یہ ہمارا لیڈر چاہیے, وہ لیڈر ملک چلائے, بس ٹھیک ہے. سارے لیڈر ملک چلا چکے ہیں نا. نہیں چلا. کیوں نہیں چلا؟ کون سا نہیں چلایا؟ مسئلہ کیا تھا, کیوں نہیں چلا؟ کرپشن, صلاحیت؟ جی صلاحیت ہر چیز ہے. اچھا, مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں کہ کوئی جماعت بھی نہیں کر سکتی. آج کوئی جماعت بھی اکثریت نہیں لے سکتی, ہر جماعت حکومت میں رہ چکی ہے. تو اس لیے آج کچھ مختلف مسائل ہیں. نہیں, مختلف چیز آپ کو طریقہ اپنانا پڑے گا. مجھے اگر اجازت دیں تو میں ذرا ابھی جو میں نے ابتدائیت دیا ہے, جی بڑی دلچسپ صورتحال ہو رہی ہے,
اس میں سارے کہانی کے مرکزی کردار جناب شیر افضل مروت صاحب ہے جو کہ سینئر نائب صدر پی ٹی آئی وہ ہے ہمارے ساتھ. مجھے تو میں ذرا کیونکہ یہ سارا قضیہ جس طرح میں نے پورا ابتدائیہ دیا کہ شیر افضل مروت صاحب نے یہ کہا, بلکہ کیا کہا ذرا دکھا دیجیے, پھر مروت صاحب سے پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. دکھائیے کیا کہا مروت صاحب نے. میں آپ کے توسط سے پاکستان تحریک انصاف اور پورے ملک کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ قانونی قدغن کی وجہ سے خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں فیصلے کی وجہ سے اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے پیش نظر آئینی قانونی طور پہ وہ پارٹی کے آفس کے چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں. تو لہذا خان صاحب نے جو ہے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس دفعہ چیئرمین پی ٹی آئی کے آفس کے لیے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے, اور اتفاق رائے سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو ہی عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ ختم ہوگا ڈسکوالیفیکیشن کا, خان صاحب کو دوبارہ جو ہے. اچھا, یہ مروت صاحب سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی پریس ریلیز یا خبر کیا کہتی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن شیر افضل مروت کے دعوے کی تردید. یہ متن کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخاب کے حوالے سے میڈیا میں کی جانے والے قیاس آرائیوں کی سختی سے تردید کر دی. اور ساتھ میں کیا کہا, ترجمان کے مطابق, اس کا آپ عکس بھی دیکھ رہے ہیں, ترجمان کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن کے حکم پر کروائے جانے والے انٹرا پارٹی انتخابات میں بطور چیئرمین حصہ نہ لینے کے حوالے سے سینئر رہنما کے دعوے کی تردید کی جاتی ہے. یعنی پی ٹی آئی کے ہی ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر نے جو کہا ہے, یہ جو سنوایا ہم نے آپ کو, اس کی ہم تردید کرتے ہیں. عجب معاملہ یہ. ترجمان نے کہا, مجھے نہیں معلوم ترجمان پی ٹی آئی کون ہے اس وقت, ویسے مجھے سیریسلی نہیں, ترجمان نے کہا کہ انٹرا پارٹی انتخاب کے رؤف حسن صاحب, ہاں مجھے یہ پڑھا تھا, لیکن اب ترجمان نے کہا کہ انٹرا پارٹی انتخاب کے انعقاد کے حوالے سے تمام اہم امور پر غور و خوض کا سلسلہ جاری ہے. چیئرمین عمران خان کی انتخابات سے دستبرداری یا کسی اور رہنما کی نامزدگی کا ہرگز کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. ان کا کہنا تھا انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد, تاریخ, طریقہ کار, امیدواران کے تعین, تمام اہم معاملات پر جو ہی قیادت کسی نتیجے پر پہنچے گی اسے باضابطہ طور پر جاری کر دیا جائے گا. اس کے بعد علی محمد خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا عمران خان صاحب کی تصویر کے ساتھ, چیئرمین صرف عمران خان, یہ انہوں نے ٹویٹ کیا. اب یہاں ظاہر ہے میں نے اس لیے بھی کہا کہ ترجمان کون ہے یہ ایک سیکنڈری اہمیت رکھتا ہے. ترجمان کا مطلب ہے کہ پارٹی کا اسپوکس پرسن ہے نا, وہ پارٹی یہ کہہ رہی ہے, پارٹی کے سینئر نائب صدر یہ کہہ رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام بادامی صاحب, شکریہ, اور خاکانہ واسی صاحب کو میری طرف سے سلام. سر آپ کا سلام پہنچا. وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں. تھینک یو فار یور ٹائم. اگر مجھے آواز بڑھا سکے مروت صاحب کی. مروت صاحب یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ میں نے آپ کا بیان بھی سنا دیا اور پارٹی کی ہر پریس ریلیز پڑھ کے سنا دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے, آپ کا بیان غلط ہے, تردید کر رہے ہیں آپ کے دعوے کی. دیکھیے, میں کافی عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ مجھے پارٹی میں ایسے لوگوں سے مطلب یہ ہے کہ پرخاش ہے جو خود تو لائن کٹ گئی. ذرا کوشش کرتے ہیں کہ اگر دوبارہ ملا سکیں ہم شیر افضل مروت صاحب کو. آپ کی ویسے اوپینین کیا ہے مین کہ یہ آپ کا سوال بڑا خطرناک ہے. لائن ہی کٹ گئی, معصومانہ نہیں رہتا. چیئرمین رہنا چاہیے ویسے, یعنی کیونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ایگزیکٹلی یہ مسئلہ تھا نا کہ کیس آ گیا, وہ تو فیصلہ ہی آ گیا وہاں پر. تو ایک کہ نہیں فیصلہ آیا نا, یہاں فیصلہ میرا خیال ہے نہیں. اور اگر یہ ان کو منتخب بھی کر لیتے ہیں تو کل الیکشن کمیشن یہی کہہ سکتا ہے کہ آپ پھر سے انتخاب کرائیں, یہ اہل نہیں ہے. ہاں, اس لیے وہ سیف کھیل رہے ہیں. میرا یہ ذاتی خیال ہے. اور فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے, لیکن نواز شریف صاحب کے کیس میں جو فیصلہ ہے اس کا اطلاق تو پھر نواز شریف صاحب تک تو نہیں ہوگا نا, پھر تو ہر آدمی پہ ہوگا. وہاں پر تو سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کی لا کی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے سیاست سے بھی باہر ہے. انہوں نے اسپیسیفک جواب دیا اور اپنی پارٹی کی قیادت کی بھی دیا. پھر اس کے بعد الیکشن ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اب وہ آ گئے مروت صاحب دوبارہ. جی حضور بتائیے گا, میں نے آپ کا بیان بھی بتایا اور پارٹی کا پریس ریلیز. جی سر. دیکھیے, پارٹی کا پریس ریلیز تو شاید کسی نامعلوم نے دیا ہے. نامعلوم, اس میں لکھا ہے ترجمان رؤف حسن صاحب ہے نا آپ کے؟ نہیں, ترجمان نہیں ہے, وہ سیکرٹری انفارمیشن ہے. ترجمان کون ہے؟ ترجمان تو بیرسٹر گور صاحب ہے. وہ بیرسٹر گور صاحب, دیکھیے آپ بڑے منجے ہوئے صحافی ہیں اور آپ نے یہ مجھے انوائٹ کرنے سے پہلے لازمان اس پہ کام کیا ہوگا. جی سر, کیا ہے. میں نے جو بولا ہے وہ خان کے ساتھ تو جو یہ پی ٹی آئی افیشل ہے ان کی تو رسائی نہیں ہے خان تک. 3 مہینوں سے تو انہوں نے خان کو دیکھا ہی نہیں. پھر یہ کون سی قیادت کی بات کر رہے ہیں اپنے ٹویٹ میں کہ قیادت غور و خوض کے بعد؟ قیادت تو صرف خان ہی ہے, باقی تو سارے جو ہے انڈر گراؤنڈ گئے ہوئے ہیں. کوئی مل ہی نہیں رہا ہے. تو خان کے ساتھ آج علی ظفر صاحب تھے, میں تھا,
بیرسٹر غور صاحب تھے, شعیب شاہین صاحب تھے اور عمیر نیازی صاحب تھے. ٹھیک ہے. ہماری میٹنگ ہوئی تقریباً لگ بھگ 1.25 گھنٹہ جاری رہی. اس پہ بہت سارے معاملات, 2 فیصلے اہم ہوئے. ایک خان صاحب نے مجھے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ کیمپین تمہیں کرنی پڑے گی اور کنونشن پورے ملک میں, تو لہٰذا انہوں نے مجھے یہ فریضہ سونپا ہے کہ پنجاب اور بلوچستان سندھ میں کنونشن شروع کر لیں اور جلد سے جہاں پہ ہو سکے. ٹھیک ہے. تو ایک کام. تو دوسرا فیصلہ ہوا یہ کہ علی ظفر صاحب نے خان صاحب کو آگاہ کیا کہ جی یہ جو معاملہ ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور انٹرا پارٹی الیکشن, ہمیں توقع نہیں ہے کہ کورٹ ہمیں اسٹے دے گی, تو لہٰذا ہمیں انٹرا پارٹی الیکشن میں جانا ہوگا. لیکن یہ بات مناسب نہیں ہے کہ کہوں کہ جی آپ جو ہیں وہ کوالیفائی نہیں کر سکیں گے. خان صاحب نے بڑی خوشدلی سے اس فیصلے کو سنا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ سارے اس کے پیچھے محرک یہ ہیں کہ بیٹ کا نشان بھی چھین دیا جائے اور پارٹی پہ قدغنیں لگائی جائیں, تو لہٰذا ہم انٹرا پارٹی الیکشن کرتے ہیں. اس کے بعد فوراً انہوں نے کہا کہ چونکہ وقت کم پڑ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی چیئرمین کا فیصلہ ابھی کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے صوبوں پہ بات ہوئی. ٹھیک ہے. تمام پوری الیکشن کے پروسیس پہ بات ہوئی اور اس کے بعد خان صاحب نے باقاعدہ ایک نام بھی پسند کیا جو فائنل ہو گیا, اور جس کا اعلان جو ہے کل خان صاحب کا حکم تھا کہ 2 بجے جو ہے آپ اناؤنس کر دیں. کل دوپہر 2 بجے. کل دوپہر 2 بجے جو چیئرمین کا الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی کی طرف سے. جی ہاں بالکل, جو خان صاحب کی طرف سے جو ریکمینڈڈ ہوگا وہ کینڈیڈیٹ ہوگا. باقی تو یہ فیصلے ہوئے میں نے اور علی ظفر صاحب نے بہرحال میڈیا کو بتائے. علی ظفر صاحب کی ریویو جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی. تو میں نے تفصیل سے بتایا کہ یہ فیصلے ہوئے ہیں. اب آپ نے کہا ایک نام کا فیصلہ ہو گیا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک نام ہمارے چھوٹے موٹے کچھ ذرائع کے مطابق ہے بیرسٹر غور. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل, بیرسٹر غور کے نام پہ خان صاحب نے کہا کہ بیرسٹر غور صاحب جو ہیں وہ ان کی طرف سے پارٹی کے چیئرمین کے امیدوار ہوں گے. تو لہذا یہ فیصلہ ہوا اور اس کی تصدیق آپ نے ضرور کی ہوگی. یہ جو باتیں میں نے کی ہے اور ایک سے زیادہ لوگوں سے کی اور سب نے کنفرم کیا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوا ہے. لیکن پارٹی کی پریس ریلیز کا کیا کروں پھر میں؟ اس کی دیکھیے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ بیرسٹر غور کے نام پہ جو لیڈرشپ ہیں جو پیچھے سے یہ ٹویٹر اکاؤنٹ چلا رہے ہیں ان کا شاید کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوگا. کون چلا رہا ہے میڈیا کا ٹویٹر اکاؤنٹ؟ میں نہیں جانتا ہوں, جو بھی جانتا, کیونکہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ہے کہ کون چلا رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کئی دفعہ جو ہے غیر ذمہ داری کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے. حیرت کی بات نہیں ہے کہ دیکھیں اناؤنس کیا ہے سینئر نائب صدر شیرزل مربت نے. سینئر نائب صدر بھی وہ جس کو ابھی کل بنایا گیا, کل سے مراد کچھ دنوں پہلے بنایا گیا ہے. سینئر نائب صدر بھی وہ جو کہ میڈیا پر آ کر یہ بات کر رہا ہے, اس کی اونرشپ لے رہا ہے اور عمران خان سے ملاقات کے بعد کہہ رہا ہے. اور سب کو پتا ہے کہ ابھی خان سے ملاقات کر کے باہر آیا ہے تو جھوٹ تو نہیں بول سکتا نا, ورنہ کل تردید ہے. پھر بھی وہ بیان جاری کر رہے ہیں, تو یہ بڑی حیرانگی کی بات نہیں ہے؟ نہیں, لیکن بیان بھی جو ہے نا جو جاری ہوا ہے وہ دروغوئی پر مبنی ہے. اس کی آپ تصدیق کریں گے تو لہٰذا کیوں عوام کو ہم دروغوئی پہ مبنی بیانات جو ہیں آفیشیل پورٹل سے چلائے جائے. اور یہ اگر یہ پریس ریلیز کہتی ہے کہ ہم سینئر رہنما کے دعوے کی تردید کرتے ہیں تو سینئر رہنما شریف ضلع کہنا ہے کہ میں اس پریس ریلیز کی تردید کرتا ہوں. میں نے کہا, میں نے اس پہ جواب دیا ہے, آپ ذرا دیکھ لیں ٹویٹر پہ میں نے باقاعدہ اس آفیشیل جو ریلیز ہوا جی میں نے دیکھا اور میں نے کہہ دیا کہ یہ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں, کر رہے ہیں. اور میں ابھی بھی اپنے بیان کے ساتھ ہوں, میں وکیل ہوں, سیاست مجھے نہیں آتی ہے. جو خان نے فیصلہ کیا آ کے بتا دیا, اب آگے سے یہ ایک بات بتا دیجیے مروت صاحب, ابھی خان صاحب جو نااہل ہیں, جو بھی تلوار لٹک رہی ہے وہ توشہ خانہ کیس میں سزا کی وجہ سے, چونکہ سزا معطل ہو گئی ہے, فیصلہ معطل نہیں ہوا ہے. اگر فیصلہ بھی معطل ہو جائے, اور فیصلہ معطلی کی درخواست آپ نے دی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جس کا بھی فیصلہ آنا ہے بس 1-2 دن کے اندر نوٹس ہو گیا اس پہ, تو آپ نے انتظار کیوں نہیں کر لیا کہ فیصلہ آ جائے؟ اگر وہ فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا پھر تو یہ پھڈا ہی ختم ہو جائے گا نا, پھر تو خان صاحب اہل ہو جائیں گے الیکشن لڑنے کے, چونکہ آج کی تاریخ میں وہ ایک ہی چیز پہ نااہل ہے اس فیصلے کی. وہ کیس ہی کل لگا ہوا ہے. جی ایگزیکٹلی, معطلی کا تو کل 2 بجے اسی لیے ہم نے رکھا ہے کہ اگر معطل ہو گیا تو بات ہی ختم. تو پھر آپ انتظار کر لیتے نا کل تک کا. پھر کس چیز کا انتظار کہ بھائی کل سماعت ہو جائے, اگر فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا تو یہ سب چکر ہی نہیں پڑے گی. ہمیں کوئی امید ہی نہیں ہے انصاف کی ان سے. کس کیس میں انہوں نے ہمیں انصاف دیا ہے؟ کیا آپ کے اس بیان نے شیرزل صاحب کل کے عدالت کی کارروائی میں آپ کے موقف کو کمزور نہیں کر دیا کہ کل ہو سکتا ہے کہ معزز بینچ کہے کہ یا یہ سوچ آئے کہ جناب یہ تو پہلے سے مائنڈ بنا چکے ہیں کہ جناب کیس انہوں نے ہار جانا ہے, ورنہ کل آپ یہ پریشر ڈال سکتے تھے. پریشر یعنی میں پازیٹو سینس میں کہہ رہا ہوں, کسی نیگیٹو سینس میں نہیں, کہ آپ کے وکیل کہتے ہیں کہ سر ہماری پارٹی کی چیئرمینشپ ایٹ سٹیک ہے اس فیصلے کے نتیجے میں. اب تو ان کو پتا ہے کہ یہاں تو یہ تو فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے خان صاحب نہیں ہے, گوہر صاحب ہے.
گزارش یہ ہے کہ عدالت جو ہے اپیل کورٹ میں یہ فیصلہ جو ہے اخیر تک آ گیا اور جو ہے الیکشن سر پہ آ گئے. یہ سارے پروز اینڈ کانز آج ڈسکس ہوئے. یہ بھی ہوپ ظاہر کی گئی کہ ہو سکتا ہے فیصلہ معطل ہو جائے. فیصلہ اس پہ معطل نہیں ہوگا کہ خان صاحب کی چیئرمین شپ جا رہی ہے، بلکہ فیصلہ کیس کے میرٹس کی بنیاد پہ معطل ہوگا. اس کا لاس سے تعلق ہوگا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ کل لیکن اگر فیصلہ معطل ہو جائے گا تو فیصلہ یہ نہیں آئے گا کہ خان صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن فیصلہ معطل ہو گیا تو آٹومیٹکلی ہی ول کوالیفائی ٹو بی اے کینڈیڈیٹ ان دا الیکشن نا، بیکاز فیصلہ ہی نہیں رہا تو بات ہی ختم ہو گئی، ساری چیزیں ریورس ہو گئی. یعنی میرا سوال یہ ہے کہ آپ آج یہ بیان نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ کل دوپہر دے دیتے اگر فیصلہ آپ کے خلاف آیا تھا تو؟ نہیں، لیکن ہم نے اس میرے بیان دینے سے یہ فیصلہ ہوا نا کہ ہم صرف نام چیئرمین کا ڈسکلوز نہیں کریں گے. اب تو میڈیا پہ سب انہوں نے جن کو پتہ لگ گیا، اور لازماً پتہ لگنا تھا پارٹی کے جو سینئر لاٹ ہے، تو اس کے بعد یہ ڈسپیوٹ پیدا ہوا ہے. ہم تو اسی فیصلے پہ گئے جو خان صاحب کے ساتھ. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس بات کو پبلک کر کے آج ذرا کل کا کیس اور کمزور ہو گیا آپ کا، کہ جناب آپ پتہ چل گیا کہ آپ لوگ مینٹلی پریپیئر ہیں کہ فیصلہ خلاف ہی آنا ہے؟ بس دیکھیے، ہم مینٹلی بالکل پریپیئر ہیں اور ہمیں بہت کم توقعات ہیں آج کل عدالتوں سے، اور اللہ کرے کہ یہ فیصلہ معطل کر دے. لیکن اگر معطل ہوتا ہے لازماً اسٹیٹس کو جو ہے وہ بحال ہو جائے گا. نہیں معطل ہوتا ہے تو ہمارے پاس آپشن ہے اور ہم نے ایکسرسائز کیا ہے. ٹھیک ہے، اور بالکل ٹھیک ہے. اور سر آخر میں اگر یہ بتا دیں کہ یہ آج سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب کا بھی سرکولر جاری ہوا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی منظوری کے بغیر کسی کو پارٹی میں شامل نہ کیا جائے. واٹس دا بیک گراؤنڈ اینڈ کانٹیکسٹ آف دس کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی منظوری کے بغیر کسی کو پارٹی میں شامل نہ کیا جائے؟ میں نے تو یہ پڑھا نہیں ہے. عمر ایوب صاحب بڑے ذمہ دار ہے اور لازماً انہوں نے جو ہے کچھ سوچ سمجھ کے یہ جاری کیا. لیکن ویسی بھی خان صاحب سے آج بات ہوئی یہ شمولیتوں پہ، ٹھیک ہے، اور یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ورکرز کو ترجیح دینی ہے بنسبت ان کے جو کہ نیو کمرز ہے، کیونکہ الیکٹیبل جو ہیں ان کی سیاست اب ہمارے ہاں ان کی دال نہیں گلنی ہے. یہاں پی ٹی آئی جو ہے وہ سمجھتی ہیں کہ جہاں بھی ووٹ ہے وہ خان کا ہے یا پی ٹی آئی کا ہے، اس سے ہمیں الیکٹیبل کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. تو لہذا عمر ایوب صاحب کی اس بیان کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ خان صاحب کی ایجاد کے بغیر کسی اسپیسیفک انڈیویجول کی واپسی کے حوالے سے بات ہوئی؟ مثال کے طور پر چودھری سرور صاحب کی بات چیت چل رہی ہے دیٹ ہی وانٹس ٹو کم بیک. فواد صاحب کی بات چیت چل رہی ہے. فواد نہیں، اسپیسیفک کسی انڈیویجول کی بات نہیں ہوئی، لیکن خان صاحب کے نوٹس میں ہے کہ کون کون حضرات واپس آنا چاہتے ہیں. اینڈ سر ٹوورڈز دی اینڈ، چونکہ آپ کی پارٹی کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ چیئرمین صرف خان، اور تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جذبات ہیں آپ کی پارٹی میں، تو آپ ان کو بطور سینئر نائب صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی خود خان صاحب کا ہی فیصلہ ہے کہ اگر کل کا فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آیا، جس میں ہمیں امید بھی نہیں ہے، تو ہم گیم سے ہی آؤٹ نہ ہو جائیں، اس لیے فی الحال بیرسٹر گوہر چیئرمین کا الیکشن لڑنا ہے. دیٹ از یور ریسپانس. دیکھیے، علی محمد خان نے خان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور یہ تو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اصلی چیئرمین تو خان ہے. وقتی ضرورت کے تحت یہ فیصلہ ہو رہا ہے تو یہ ایگزیجنسی آف ٹائم ہے، اور علی محمد خان نے تو تمام تحریک انصاف کے ورکر کی ترجمانی کی ہے. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ سر، بہت بہت شکریہ جناب شیر افضل مروت. صورتحال بہت دلچسپ ہے کہ ترجمان بیان جاری کر رہے ہیں، سینئر نائب صدر کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا بھائی، ترجمان تو بیرسٹر گوہر ہیں ان کے مطابق، اور انہی کے مطابق بیرسٹر گوہر تو چیئرمین کے اگلے امیدوار ہیں. لیکن اگر بیرسٹر گوہر ہی ترجمان ہے تو یہ تو نہیں تھا کہ بیرسٹر گوہر ہی کہہ رہا ہوں کہ شیر افضل غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ بیرسٹر گوہر تو میئر صاحبہ کے پروگرام میں انہوں نے وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ شیر افضل غلط کہہ رہے ہیں. تھوڑی عجیب سی دلچسپی صورتحال ہے. آپ نے موقع بہرحال اس میں شیر افضل مروت صاحب کا سن لیا. سو اٹس ویری انٹرسٹنگ. اس میں ایک فائنل کامنٹ پھر ہم آگے والی باتوں پر آتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے بھی جو آپ کہہ رہے تھے وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی چونکہ خان صاحب کے معاملے میں اسپیسیفک کوئی فیصلہ نہیں آیا کہ وہ پارٹی چیئرمین شپ چھوڑیں، تو اس لیے ہی ہیز آل دا رائٹ ٹو بی دا چیئرمین آف دا پارٹی. جی مجھے یہ نظر آتا ہے. یہ اب اس کی تشریح الیکشن کمیشن ہی کرے گا، لیکن کوئی ایسی اسپیسیفک بات نظر نہیں آتی کہ وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ ان پہ اپلیکیبل ہے. ٹھیک ہے، اچھا اوکے. آپ نے کہا کہ میں تو الیکشن نہیں لڑا ہے تو طے ہے. آپ کہہ بھی چکے ہیں پہلے؟ جی میں کہہ چکا ہوں. صاحبزادے لڑ رہے ہیں؟ نہیں جی، وہ بھی نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن نہیں یہ طے کر لیں. جس کا بعد میں خود قائل نہیں، میں صاحبزادے کو کیسے کہہ سکتا ہوں.
آپ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ میں تو اس لیے نہیں لڑوں گا کہ اب ماشاءاللہ آپ کی ایج ہے, آپ سینئر ہیں, اور میں بچوں کے لیے نہیں, مریم کے لیے اسپیس دینا چاہتا ہوں. میں نے یہ بات نہیں کی, میں وہ پارٹی پوزیشن کی بات کی تھی. میں الیکشن کی بات یہ ہے کہ میں جو سیاست آج ملک میں ہے اس کا قائل نہیں ہوں. ابھی سیاست اس قابل ہی نہیں رہی کہ اس میں الیکشن لڑا جائے. جو یہ سیاست ہے, اقتدار کی سیاست جو ہے, اقتدار برائے اقتدار, یہ کچھ نہیں دے گا ملک کو. تو میں اس خرابی کا حصہ نہیں بننا چاہتا. تو آپ کہہ رہے ہیں اس میں میں کنونس نہیں ہوں بچے کو؟ جی, میں کیسے کنونس کروں ان کو؟ اگر آپ کے حلقے سے میاں محمد نواز شریف صاحب الیکشن لڑتی ہیں, میں اس لیے سوال پوچھوں کہ خبریں آئی ہیں, جی, تو آپ ان کے لیے کیمپین چلائیں گے؟ نہیں, میں سیاست کا میں قائل نہیں ہوں. بالکل لڑیں, وہ آسانی سے جیت جائیں گے اس حلقے میں. تو اس کا مطلب شاہد خاقان صاحب نے پریس کانفرنس کیے بغیر سیاست چھوڑ دی ہے؟ باقی تو پریس کانفرنس کریں گے میں سیاست چھوڑ رہا ہوں. سیاست میں نے صرف اس الیکشن میں نہ حصہ لینے کا فیصلہ کیا, کیونکہ یہ الیکشن میری نظر میں ملک میں انتشار میں اضافہ کرے گا. اگر کنسنسس کے بغیر ہوا یہ الیکشن, اگر کنسنسس کے بغیر, اگر آپ نے آج محنت نہ کی, ورنہ کیا الیکشن کیا دے گا؟ کون اقتدار میں؟ نئی لیڈرشپ دے گا نا جو بھی جیتے. کون سی نئی لیڈرشپ ہے؟ نون لیگ نہیں ہے ابھی. نہیں, نون لیگ تو ابھی اقتدار سے آئی ہے, دوبارہ نہیں آ سکتی. آ سکتی ہے. تو آپ نے بس آپ کے سوال کا کیا نون لیگ نے مسائل حل کر لیے؟ آج کیپیسٹی نہیں رہی, آج کنسنسس چاہیے آپ کو. آپ نے طے کرنا ہے کہ ملک آگے کیسے چلے گا. آپ نہیں چلا سکتے. محمد نواز شریف صاحب میں اس ملک کو بیک آن ٹریک لانے کی کیپیسٹی نہیں ہے؟ نہیں, ان کے پاس ہوگی لیکن مل کر ہوگی. آج کسی جماعت میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اکثریت حاصل کر سکے. سیاسی قوت نہیں. ظاہر ہے جو اکثریت حاصل کرے گا وہی بن پائے گا نا وزیر اعظم. نہیں, اکثریت نہیں ہوگی نا. کولیشن گورنمنٹ ابھی کھڑی ہوئی ہے, کیا وہ کر سکتے ہیں؟ سب ایسے جان چھڑا رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں دیں. جی, تو یہ ہے نا. تو ایسے حالات کے لیے سمجھے نا. دیکھیں, آپ نے ملک کے حالات سب نے دیکھے ہیں. ہم سب, یہ آج کوئی بھی, ہاں میاں نواز شریف صاحب کو 40 سال ہو گئے, زرداری صاحب کو 35 سال ہو گئے, عمران خان صاحب کو بھی پچھلے 20-25 سال سے لگے ہوئے 27 ہو گئے. تو سب کو علم ہے کہ ملک میں کیا مسائل ہیں, کیسے حل کرنا ہے. آج اکٹھا بیٹھنا پڑے گا ورنہ آگے بات چلے گی. اپنی وہ جو سیاسی جماعت بنانے کا آپ لوگ سوچ رہے تھے وہ بھی نہیں, وہ مصطفیٰ نواز کھوکر جو کہہ رہے تھے. سیاسی جماعت کا ایک وقت ہوتا ہے وہ, اور بنے گی پاکستان میں, چاہے ہم اس کا حصہ ہوں یا نہ ہوں. ایک سیاسی جماعت ایسی آئے گی, کیونکہ آج جو جماعتیں ہیں ان کی جو صلاحیت ہے یا ان کی جو پرفارمنس ہے وہ نہیں ہے جو ملک کے لوگ چاہتے ہیں. سو ان اے وے کہہ رہا ہوں میں, آپ بھی بلاول صاحب کے اس بیان کی حمایت کرتے ہیں جو وہ تسلسل دے رہے ہیں کہ مہربانی کریں, یہ 70 سال والے تھوڑے سائڈ نہیں, میں بالکل بالکل اس بات کی یہ بڑی غلط سوچ ہے, کیونکہ تجربہ بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں سب کو مل کر, آپ نہ نوجوان لوگوں کو ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں, نہ آپ جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں میرے جیسے ان کو ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ والد صاحب اور صاحبزادے یہ مل کے گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں, واقعی سوچ کا اختلاف ہے؟ دیکھیں, جماعت تو ایک ہی ہے نا. سوچ کا اختلاف ایکچولی ایگزسٹ کرتا ہے, ہوتا ہوگا, اختلاف رائے ہوتا ہوگا, لیکن جماعت کے جو صدر ہیں, یہ روئے رواں ہیں, وہ زرداری صاحب ہی ہیں. جیسے شہباز صاحب اور نواز صاحب میں رائے کا اختلاف. جی, جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر اختلاف ہو رہا ہے. فیصلہ تو عمران خان صاحب نہیں کرنا ہے نا, جو مرضی فیصلہ ہو. جیسے 99 میں بھی ہم نے دیکھا وہ مشرف صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ نواز شریف صاحب نے کر لیا. دوسرے کمرے میں شہباز صاحب اور چودھری نثار صاحب آپس میں بات کر رہے تھے کہ اب اس ملک میں مارشل لا لگنے سے کوئی نہیں روک سکتا, لیکن میاں صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا تو پھر کر لیا تھا. نہیں, اتنا آسان نہیں تھا. ایسے حالات اٹ واز ناٹ دیٹ سمپل. نہیں, اچھا, وہ بھی کبھی لمبی کہانی ہے. اچھا صحیح. اگر نواز شریف صاحب پہ یہ امپریشن آ رہا ہے یا ان کی مخالف سیاسی جماعت دے رہی ہے کہ وہ آج کے لاڈلے ہیں, از اٹ اے بیڈ امپریشن فار ہم؟ مطلب از اٹ گڈ ہو یا بیڈ ہو, لاڈلا ہونا بھی پرابلم ہوتا ہے, نہ بھی ہونا پرابلم ہوتا ہے. دونوں طرف مار بھی پڑتی ہے. اچھا, لیکن یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کہا آج سے 5-6 ماہ پہلے ہی کہا, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں پارٹی کا عمل تو حصہ نہیں ہوں میں, لیکن وہی کہتے ہیں کہ شاہد خاقان صاحب کو تو میں نہیں جانے دوں گی پارٹی سے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں, میں دیکھیں جہاں پر آج میری جماعت کھڑی ہے میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا. معذرت سے کہتا ہوں, تو اس میں باعزت راستہ یہی ہے کہ انسان تھوڑا اپنے آپ کو پیچھے کر لے. جہاں کھڑی ہے جب آپ کہتے ہیں مراد کیا ہے کہ یعنی جو آج سوچ ہے جماعت کے اندر, جس طرح جماعت الیکشن میں جا رہی ہے, وہ کافی مختلف ہے اس سوچ سے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ سوچ کا اختلاف ہو, لیکن کیا آپ کی لیڈرشپ یہ بھی ڈیزرو نہیں کرتی تھی کہ جب وہ اتنے عرصے بعد آ رہی ہے, جلا وطنی کاٹ کے آ رہی ہے,
تو آپ کم از کم استقبال کے لیے سمبولک سگنیفیکینس ہوتی ہے نا, آپ جیسے بندے کی پریزنس آپ وہاں استقبال کے لیے بھی نہیں گئے. میں استقبال والوں میں سے نہیں ہوں, میں مشکل وقت کا ساتھی ہوں. یہ آپ نے پروف کیا ہے اسی لیے. اور میں 10 دن پہلے میاں صاحب کو مل کے آیا تھا, اور میں استقبال اس لیے بھی قائل نہیں تھا. میں نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ جو لوگ آج اسٹیج پہ کھڑے ہیں وہ یہ بتائیں کہ 16 مہینے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں وہ ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہے. ناانصافی تو ہوئی ہے نا, بے پناہ ناانصافی ہے. ٹھیک ہے, 28 جولائی 2017 کا فیصلہ کوئی جواز نہیں ہے. سپریم کورٹ کو معذرت کرنی چاہیے اس ملک سے کہ ہم نے یہ کام کیا, اس سے ان کی ساکھ بحال ہوگی. تو آپ کہہ رہے ہیں 16 میں ان لوگوں نے کیا کیا جو اسٹیج کے ساتھ بات ہی کر سکتے تھے, وہ بات ہی کر سکتے تھے, بات تو کر دیتے تھے. جب ملک کا وزیر اعظم یا ملک کی حکومت بات کرے گی کہ یہ زیادتی ہوئی ہے, اس کو درست کریں, اس کا وزن ہوتا ہے. میں سارا دن کہتا رہا ہوں کوئی اتنا وزن نہیں ہے. میرا شکوہ نہیں ہے. 16 میں اقتدار سے یہ بات کرنی چاہیے تھی, گورنمنٹ کو بات کرنی چاہیے, گورنمنٹ آف دا ڈے کو بات کرنی چاہیے تھی. جی بالکل بالکل, وہ انہی میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی کی حکومت تھی, ان کو بات کرنی چاہیے تھی, اس کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے تھا, ایک ناانصافی کو دور کرنا چاہیے تھا. یہ ان کی ذمہ داری تھی بطور حکومت بھی, ایک ناانصافی ہوئی ہے اس کو ختم کریں. صحیح ہے. اچھا, یہ فیض آباد کمیشن بن گیا ہے عیسیٰ صاحب کی حکم پر کہ فیض آباد کے دھرنے کے عوامل یہ سب جاننے کے لیے, کل بلایا ہے آپ کو؟ جی میں کل جاؤں گا. جا رہے ہیں آپ کل؟ ایک ٹیلی فون آیا تھا, میں کہا میں حاضر ہو جاؤں گا. میں نے پہلے بھی کہا تھا میں جب بلائیں گے حاضر ہو جاؤں گا. کس کا فون ہے نا؟ کوئی صاحب تھے کمیشن کی طرف سے, تو خط تو آیا نہیں ہے, خط بھی آ جائے گا, لیکن میں خط کے بغیر بھی حاضر ہو جاؤں گا. اور جو آپ اس حوالے سے مجھے شوق ہے یہ کمیشنوں کا, انکوائریوں کا, انویسٹیگیشن کا, بڑا تجربہ ہے. صرف عمران خان صاحب کی حکومت میں 38 انکوائری انویسٹیگیشن میں نے. ہم نے دیکھا ایک دن کراچی لینڈ کر رہے ہیں, وہاں بھگت رہے ہیں, پھر واپس وہ تو کیسز ہے نا, جو نیب کے اندر جو انکوائریاں انویسٹیگیشن ہوئی ہیں وہ 38 ہیں. تو آپ اس سارے معاملے کا آپ مرکزی کردار تھے کہ اس وقت آپ وزیر اعظم پاکستان تھے؟ ظاہر ہے میں جو کچھ حکومت نے کیا اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. اور جو کچھ کیا وہ قابل فخر تھا یا قابل ندامت؟ قابل فخر تھا. ایک ہم نے اپنا سٹینڈ لیا, اس کے بعد ایک فیصلہ ہوا, وہ غلط تھا صحیح تھا, سب اس میں شامل تھے. مجھے شرمندگی ہے کہ زاہد حامد صاحب نے, اور میں ان کا مشکور, انہوں نے پہلے دن کہہ دیا یہ میرا استعفیٰ ہے آپ دے دیں. میں نے کہا نہیں ہم نہیں دیں گے. بعد میں ایک فیصلہ ہوا, اس کے تحت استعفیٰ دے دیا انہوں نے. کہاں ہوا فیصلہ؟ سب کے مل کر فیصلہ ہوا, سارے شامل تھے. آپ کی رضامندی تھی اس فیصلے؟ نہیں, میرے وزیر اس میں شامل تھے, احسن اقبال صاحب شامل تھے, تو میری رضامندی تھی. میں اس موقع پہ نہیں تھا, لیکن جو فیصلہ انہوں نے کیا وہ میرا فیصلہ ہے. اس وقت جو صورتحال بن گئی تھی وہی ممکنہ بہترین فیصلہ تھا یا اس سے بہتر فیصلہ ہو سکتا تھا؟ یہی احسن اقبال صاحب کا یہ فیصلہ تھا. جو لوگ باقی تھے نیگوشیٹ کر رہے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے کہ یہی ایک حل ہے. اس کی بہت سی محرکات ہیں جو میں جانا نہیں چاہتا, لیکن اس وقت یہ انہوں نے جو فیصلہ کیا میں اس کو ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں اور درست سمجھتا ہوں. اینڈ یو نیو دا اسپیسیفک ڈیٹیل آلسو کہ ایک معاہدے پہ دستخط ہونے جا رہا ہے جس معاہدے پر آفیشلی سائن ہوگا بواسطت ڈی جی سی جنرل فیض حمید. مجھے اس کا علم نہیں تھا, بلکہ جو شام کو ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ کمشنر یا آئی جی وغیرہ سائن کر دیں, لیکن رات کو یہ فیصلہ ہوا کہ احسن اقبال صاحب بھی کریں گے اور فیض حمید صاحب بھی کریں گے, تو انہوں نے کر دیا. یہ موقع پہ جو لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو ایک ڈیلیگیٹ کرتے ہیں اتھارٹی, اور پھر ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا, درست فیصلہ. فیض حمید صاحب اس فیصلے کا اون کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے میں نے فیض حمید کا فیصلہ اپنا تھا سائن کرنے کا. جی وہ اپنے ادارے کی طرف سے تھے, احسن اقبال صاحب نے بھی کیا تھا, سیکرٹری صاحب نے بھی کیا تھا, تو وہ بالکل میں ان فیصلے کو اون کرتا ہوں. سارے حکومت کے لوگ تھے نا, ڈی جی سی بھی حکومت کے لیے کام کرتا ہے. جی, اور ان باتوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دھرنے کے پیچھے کوئی تھا یا وہ آرگینک دھرنا تھا یا انجینئر تھا؟ یہ تو کمیشن کا انتظار کریں نا, یہ اسی لیے کمیشن بنا ہے. یہ آپ کل بتائیں گے وہاں؟ نہیں میں کیا بتاؤں گا, میں تو اسپیکولیٹ نہیں کروں, میرے پاس کوئی ایسی نالج نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان اگر نہیں بتایا تو وسیم اعظم بتائے گا, کون بتائے گا؟ پھر وزیر اعظم پاکستان جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں. اس وقت تو نہیں تھے نا, اسلام بھی جیل میں ہے. اس وقت وزیر اعظم اس وقت تو جیل میں نہیں تھے نا, آپ تو ہیل آف دی افیئرز. پتا تھا کہ جا تو رہے نا, اس کا علم تو تھا. یو کوڈ سی اٹ کمنگ. جی جی بالکل, ہمیشہ ہوتا ہے. نہیں وہ دھرنا نون لیگ کو خراب کرنے کے لیے تھا. اس میں اس کی نون لیگ کو کیا خراب کرنا تھا, ملک کی بدنامی ہو رہی تھی کہ دارالحکومت ہے اور چند لوگوں نے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے, اور حکومت بے بس نظر آتی تھی.
مفتاح اسماعیل صاحب اس وقت ملک سے باہر تھے, نیگوشیٹ کرنے گئے تھے لونز. وہاں لوگ یہ سوال کرتے تھے بھائی آپ کی ملک کی حالت تو یہ ہے کہ آپ کی جو سڑک ایئرپورٹ جاتی ہے دارالحکومت ہی آپ کا بند پڑا ہوا ہے, یہ بدنامی ہوتی ہے. تو اس کو جلدی, بہرحال اس کی جو حقائق ہیں جو میرے پاس ہے میں بیان کر دوں گا کمیشن کے سامنے. کل آپ بتانے جا رہے ہیں ان کو سب کچھ؟ نہیں, جو سوال کریں گے نا, سوال تو انہوں نے فریم کرنے ہیں, کمیشن سوال فریم کرتا ہے, ان کو ایسی اجازت نہیں ہے وسیم بدامی صاحب کی طرح جو مرضی پوچھ لے. ٹوورڈز دی اینڈ یہ ہوتا ہے شاید خاقان صاحب, یہ ہم زیادتی نہیں کرتے کہ ہم اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیجز کے لیے ہر چیز میں بات کرتے ہیں اور معیشت کو بھی اس سے مبرہ نہیں رکھتے اور بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں. مثلا خان صاحب کہتے تھے او جی پاکستانی ہو, پیٹرول مہنگا ہو, سمجھو وزیر اعظم چور ہے, ختم. حالانکہ پھر آ کے 100 دفعہ مہنگا کیا. شہباز شریف کہتے تھے میں آؤں گا پیٹرول اتنا سستا کر دوں گا, حالانکہ بنے تو مہنگا کیا. ابھی خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ 2 سال میں معیشت نہ صرف بیک آن ٹریک ہوگی بلکہ بھاگے گی. از اٹ اے پریکٹیکل تھنگ؟ ایسا ہوگا؟ ایک آپٹمسٹک سوچ تو ہے نا, ریئلسٹک بھی ہے. جہاں تک پیٹرول کا تعلق ہے, پیٹرول کے دعوے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ آپ کے بس میں نہیں ہے, آپ کے بس میں نہیں ہوتا. تو پھر دعوے بھی نہ کریں نا, جب آپ دعوے کریں گے تو جواب دے دیں. لیکن اگر ایک شخص کہتا ہے کہ ہم آئیں گے, محنت کریں گے, معیشت دوڑ پڑے گی, یہ ایک آپٹمسٹک سوچ اچھی بات ہے. اور ریئلسٹک بھی ہے. ریئلزم اور آپٹمزم کا تھوڑا ایک کلیش رہتا ہے, اور یہاں بھی ہے وہ کلیش, ہمیشہ ہوتا ہے. یہ ہمارا کام ہے آپٹمسٹک ہونا. جس ملک کی سیاستدان بھی پیسمسٹک ہو جائیں, وہ ذرا ریئلٹی چیکس آتے رہتے ہیں, لیکن آپ کو آپٹمزم آپ کی بیسک. ہم کہیں تو فیشن, وہ کریں تو یعنی آپ کہیں تو آپٹمزم, آپ کا سیاسی مخالف کہے تو جھوٹ. آپ کا سیاسی مخالف جب کہتا ہے پاکستانی میں مہنگائی ختم کر دوں گا, تو آپ کہتے ہیں آپٹمزم نہیں ہے, آپ کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹا ہے, نہیں کرے گا. مہنگائی آپ اس طرح ختم کریں کہ پیٹرول میں سبسڈی دینی شروع کر دیں, اس سے تو مہنگائی ختم نہیں ہوتی نا. اگر یہ فارمولا آپ کا ہو تو پھر تو ناکامی ہے. آخری سوال, کل آپ سے میاں محمد نواز شریف صاحب کہیں مثال کے طور پہ کہ شاہد صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس الیکشن کیمپین میں لیں حصہ. نہیں, میں الیکشن میں حصہ نہیں. تو آپ کی طرف سے معافی ہے. ان کی دیکھیں پرانا رشتہ ہے, دوستی ہے, جب بھی حکم کرے میں حاضر ہوں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا, کیونکہ میرے ایک بنیادی جو سیاست کا آج ماحول ہے, جو حالات ہیں, جو سیاست ہو رہی ہے, مجھے اس سے اختلاف ہے. چودھری نثار صاحب والا ہی معاملہ ہے آپ کا؟ میں اس سینس میں نہیں کر رہا, آپ نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں, آپ نے برے, لیکن وہ کہتے ہیں نا یار میں بچوں کی بھی جہاں بن کے کھڑا نہیں ہو سکتا. نہیں, میرا دیکھیں جو نثار صاحب کو مجھے نہیں پتا, لیکن میرے کسی سے خفگی نہیں ہے, کوئی ناراضگی نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کو یہ سیاست سمجھ نہیں آ رہی, لیکن مجھے یہ سیاست آج سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. سیاست با مقصد ہونی چاہیے. میں نے 9 الیکشن لڑے ہیں, وہ ان الیکشنوں کو میں با مقصد سمجھتا تھا کہ یہاں سے کچھ حاصل ہوگا, کوئی راستہ ہے. یہاں تو نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک ایسی طرف جا رہے ہیں جہاں ملک میں خرابی ہی خرابی ہوگی. الیکشن مزید انتشار کا سبب بنے گا, آپ نے کہا. اگر آپ نے پہلے اور الیکشن نہ کرائے تو اس سے بھی زیادہ, تو اس سے بڑا انتشار ہوگا. اور کنسنسس ہونا چاہیے لیکن لگتا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کوشش کریں نا. انیشیٹ کس کو کرنا چاہیے؟ جو کرے. میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کر دیں تو بہتر ہوگا. سب سے پرانے سیاستدان کہ وہ کہیں سارے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں. جی, بشمول عمران خان. بشمول عمران خان. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. شاہد خاقان عباسی صاحب کرتے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. آپ کو بابر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے سابق وزیر اعظم صاحب کی بات سنی, بڑی دلچسپ باتیں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میری جماعت آج جہاں کھڑی ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں, ملک کی جو سیاست ہو رہی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, سارا کچھ. پیپلز پارٹی اس وقت بڑے ایکشن میں ہے. ابھی پیپلز پارٹی کی ساری اعلیٰ قیادت کوئٹہ میں ہے چونکہ یوم تاسیس کا جلسہ ہے. خبر یہ ہے کہ بلاول صاحب خطاب کریں گے, زرداری صاحب بھی خطاب کریں گے, اور وہ عملاً اس بات کو نگیٹ کریں گے جو کہ کوئی قیاس آرائیوں نے جنم لیا تھا. فیصل کریم کنڈی صاحب نے آج بڑی ایک, جو کہ آف کورس مرکزی سیکرٹری چلاتے ہیں پیپلز پارٹی کے, انہوں نے بڑی ایک تگڑی قسم کی وہاں پہ پریس کانفرنس بھی کی ہے. نون لیگ کو بہت زیادہ نشانے پر لیا ہے. مرکزی سیکرٹری چلاتے پاکستان پیپلز پارٹی کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار ٹائم سر. ذرا دیگر چیزوں بات کرنے سے پہلے یہ اس کی آپ تصدیق کر رہے ہیں نا کہ آپ چونکہ کوئٹہ میں یوم تاسیس جلسہ ہو رہا ہے, اس میں بلاول صاحب بھی خطاب کریں گے اور زرداری صاحب بھی 30 تاریخ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل 30 تاریخ کو جو ہے ہمارے 56واں یوم تاسیس ہے, جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب دونوں انشاءاللہ خطاب کریں. کل دونوں جو ہے وہ کوئٹہ پہنچ رہے ہیں اور پرسوں انشاءاللہ دونوں خطاب کریں گے. کل پہنچے, ٹھیک ہے سر. آپ نے ابھی کہا کہ نون لیگ جان بوجھ کے تاثر دینا چاہتی ہے کہ جیسے ادارے ان کی طرف ہیں, تو یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک غلط تاثر ہے جو نون لیگ دینا چاہتی ہے, حالانکہ ہے نہیں ادارے ان کی طرف, لیکن وہ تاثر دے رہے ہیں نون لیگ والے, شرارت کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیشہ یہ ہمیشہ پی ایم ایل این نے, جیسے میں نے پریس کانفرنس میں بھی آپ نے دکھایا کہ ان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اداروں کو
سیاست میں دھکیلتے ہیں. اب دیکھیں چند ان کے لیڈران نے پہلے کہا کہ جی ہماری تو میچ فکس ہو چکا ہے, گل ہو گئی ہے, اس کے بعد تو خیر انہوں نے تردید بھی کر دی ہے. انہوں نے وضاحت کیا تھا, تارڑ صاحب نے وہ نہیں کہا تھا, وہ کچھ اور وضاحت کی انہوں نے کہا میں نہیں کہا. لیکن خواجہ آصف صاحب نے تو کہہ دیا تھا نا کہ ہمارے میچ فکس ہو چکے, اور ان کو پتہ نہیں چلا ان مہینوں میں جو ہمارے ساتھ اتحادی تھے کہ ہم میچ فکس کر رہے ہیں. اور پھر جو ہے باقی چیزیں بھی ہیں, تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. اگر آپ نے کہا کہ نون لیگ تاثر دیتی ہے تو یہ غلط تاثر دیتی ہے نا, ایسا ہے تو نہیں, اداروں کی طرف ہے تو نہیں. ہمیشہ ان کی کوشش رہی ہے کہ ادارے جو ہے وہ پولیٹیسائز ہوں, اور وہ یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ اگر ہم یہ تاثر دیں تاکہ باقی پولیٹیکل پارٹیز اداروں کے خلاف کھڑے ہو جائیں, ان کے خلاف بیانات شروع کر دیں, جو کہ ہم نہیں سمجھتے کیسے ہونا چاہیے. اور ہم کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. اداروں نے پہلے آلریڈی, اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ ہم سیاست سے جو ہے وہ سائڈ پہ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. اگر پی ایم ایل این کو عوام ووٹ کرتی ہے تو ہمیں 120 میں اس زمین میں آپ کا جتنا بھی شکوہ ہے کنڈی صاحب, وہ چونکہ یہ آپ نے ایک بیان میں دو کرداروں کی بات کی نا, نون لیگ اور ادارے, تو آپ کا سارے کا سارا شکوہ نون لیگ سے ہی ہے نا کہ وہ غلط تاثر دے رہی ہے, یا اداروں سے بھی کوئی شکوہ ہے آپ کا؟ نہیں, اداروں نے ابھی تک کوئی ایسا تاثر نہیں دیا, نون لیگ دینا چاہتی ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کا ایک بیانیہ تھا, میاں نواز شریف صاحب کا ایک بیانیہ تھا لنڈن میں جب وہ تھے کہ ووٹ کو عزت دو, مجھے کیوں نکالا, فری اینڈ فیئر الیکشنز, اور ان کے لوگوں کا بھی حساب کتاب کروں گا جنہوں نے میرے ساتھ زیادتیاں کی ہیں. چلو ایک پرسنل ایشو کو تو انہوں نے ختم کر دیا, لیکن وہ جو 3 بیانیے تھے ان کے جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو, مجھے کیوں نکالا, فری اینڈ فیئر الیکشنز, کیا لنڈن آنے کے بعد کیا انہوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ وہ تو ایون فیلڈ میں ہی چھوڑ آئے ہیں. ہم تو کہتے ہیں پاکستان میں وہ بیانیہ جاری رکھیں. جو چیز 2017-18 اس کے بعد پی ایم ایل این پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے غلط تھی, میں سمجھتا ہوں آج وہ اگر میرے لیے ہو رہی ہے یا کسی اور کے لیے ہو تو وہ بھی غلط ہوگی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اتنا بھی مطلب ہے کہ دشواریوں کے بعد اتنی چیزیں سفر کرنے کے بعد بھی ہم اگر 90 کی دہائی میں پالیٹکس کریں یا وہ چیزیں کریں تو پھر ہم نے کیا سیکھا ہے؟ پھر کیا ہم چند مہینوں کی یا 1-2 سال کی یا 4 سال کی حکومت کرنے کے بعد پھر ہم گراؤنڈ زیرو پہ ہوں تو ہم نے کیا سیکھا ہے؟ لہٰذا میں جو ماضی میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو آگے بڑھتے ہوئے ہمیں اس چیزوں کو چھوڑنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے وہاں جو بیانیہ دیتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو, میں احتساب کروں گا, یہ وہ بیانیہ ایون فیلڈ چھوڑ کر کیوں آ گئے؟ ابھی یہاں پہ بھی پاکستان میں دہرائے بیانیہ, یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ان کا پھر پھڈا پڑ جائے؟ نہیں, ہم نہیں کہتے کسی کے ساتھ پھڈا کرے, تو جب یہ بات کریں گے تو پھڈا ہی پڑے گا نا, اور کیا ہوگا. ہم تو کہتے ہیں ووٹ کی عزت دو کا مطلب یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ ہم کہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, کوئی سلیکٹڈ نہ ہو, کوئی لاڈلا نہ ہو, پاکستان کی عوام سب سے زیادہ لاڈلی ہو, اور وہ جس کو ووٹ کرے اسی کا حق بنتا ہے کہ اس ملک پر حکمرانی کرے. لاڈلے کی بات بھی جہانگیر ترین صاحب سے سوال ہوا کہ جی پاکستان کی یہ کچھ اس طرح کا سوال ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا کون ہے, یا کیا نواز شریف صاحب, اس طرح کچھ. انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا صرف اور صرف پاکستان ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بیان سے؟ میں تو ابھی تک اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ہے, اور ہمیشہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ سب سے پہلے پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں, اس کے بعد سیکنڈ پریورٹی. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی اداروں کا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ماضی میں پالیٹکس میں کردار رہا ہے جس کو نہ آپ جھٹلا سکتے ہیں, نہ میں جھٹلا سکتا ہوں, نہ کوئی جھٹلا سکتا ہے. آپ 2018 کا الیکشن دیکھیں, اس کے بعد جو کارروائیاں ہوئی پارلیمنٹ میں ہوئی یا پارلیمنٹ کے باہر ہوئی, جس طریقے سے ہوئی, بابنگ دول ہماری سویلین حکومت اس وقت کی مانتی تھی کہ میرے ووٹ بھی جو ہے ادارے پورے کرتے ہیں, مجھے جو ہے وہ پتہ تو کچھ نہیں ہوتا, مجھے تو ٹی وی سے پتہ چلتا ہے یا اپنی بیگم صاحبہ سے پتہ چلتا ہے, باقی فورن پالیسی بھی میری جو ہے وہ اداروں والے چلاتے ہیں. تو انہوں نے اداروں کو اتنا وہ کر دیا کہ سب کچھ کہتے ہیں ادارے ہی کرتے ہیں, باقی میں تو صرف انجوائے کر رہا ہوں. لہٰذا یہ چیزیں ہم کہتے ہیں نہیں ہو. پاکستان کی عوام دیکھیں, میاں صاحب آئے, انہوں نے لاہور میں جلسہ کیا, ٹھیک ہے, لاہور میں جلسے کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب میں سویپ کر رہے ہیں. جی آپ کریں گے پنجاب میں سویپ. انہوں نے سب سے پہلے جو سفر کیا, اپنے سیاسی سفر دوبارہ جو شروع کیا, وہ جا کے بلوچستان میں لینڈ ہوئے. جی ہاں, ان لوگوں کے پاس لینڈ ہوئے جن کے ووٹ ہم نے لیے تھے. آپ بھی ہم پہ تانے دیتے تھے, آپ ہمیں کلپس بھی دکھاتے تھے مکانوں کا, ٹھیک ہے. ابھی بھی جیسے آپ نے کہا نا ہم نے ووٹ لیا تھا, ایک مسکراہٹ آ گئی چہرے میں, کیونکہ سب کچھ یاد آ گیا نا. نہیں تو آپ کو تو میاں صاحب کے جانے کے بعد تو رونا آیا ہوگا میرے خیال میں, جب وہ 3 سارے اکٹھے گئے تھے. اس میں اور ہنسی آئی. کل تک جو گیم آپ کے ساتھ تھی آج ان کے ساتھ ہے. نہیں, ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ یار یہ بلوچستان عوامی پارٹی کیا ہے. یہ تو میاں صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم صاحبہ, پورے اپنے انٹراج کے ساتھ, اسحاق ڈار صاحب, کیپٹن صفدر صاحب, کسی کا نام لوں, سب پہنچ گئے ادھر. اور ہم کیا کہیں, ان کے سر پہ سیاسی باپ نے ہاتھ رکھ دیا, پارٹی نے, میں کہوں گا وہ تو باپ بھی نہیں کہتے, بلوچستان عوامی پارٹی کہتے ہیں. تو جو ہمیں شیم کرتے تھے, آج اگر آپ کلپ دکھا دیتے تو خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کلپ نہ دکھائیں. لیکن جو ہے وہ ان کو ان کے کلپ دکھاؤں گا نا, آپ کو تو آپ کے دکھاؤں گا, لیکن نہیں دکھا رہا, آپ کو بھی نہیں دکھا رہا. آپ سے خالی یہ پوچھ رہا ہوں کہ باپ پارٹی کے جو لوگ نون کی طرف چلے گئے,
کل وہ باپ پارٹی آپ سے ملے تو حلال، آج ان سے مل جائے تو حرام؟ نہیں، ہم تو یہ نہیں کہا کہ حرام ہے، ہم نے تو کبھی بھی نہیں، اب آج ان کے ساتھ ملے ہم نے تو کوئی بات نہیں کی، ہم نے کہا وہ جماعت ہے، ان کے ممبرز ہیں، ان کے پاس الیکٹیبلز بھی ہیں، کل الیکشن کے بعد کیا پتا ہمارا ان کے ساتھ اتحاد بھی ہو سکتا ہے نمبر گیم کی حیثیت سے. اب تم الیکشن کے لیے وہ اتحاد شاید کر رہے ہوں، الیکشن کے ایک اتحاد ہے جو کہ ابھی بن رہا ہے الیکشن لڑنے کے لیے، ایک اتحاد بنے گا الیکشن کے بعد نمبر گیمز پہ. پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس ہے الیکشن کے بعد کے اتحاد پہ نمبرز گیم کی حیثیت سے، اور ہم اس کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آج سے کچھ عرصے پہلے تک یہ تاثر تھا کہ باپ پارٹی کے جو لوگ نون میں جا رہے ہیں ان کے بارے میں تاثر تھا کہ پیپلز پارٹی میں آئیں گے، کیوں نہیں آئے؟ نہیں، تاثر تو اور بات ہے اور آنا اور بات ہے. تاثر تو آپ بہت سی باتیں کر سکتے ہیں، یہ تاثر ہے وہ تاثر ہے، وہ نہیں ہے. ان کو یہ اچھا لگا کہ وہ پی ایم ایل این اچھی لگی، کچھ لوگ ہمارے پاس ہے میجورٹی پی ایم ایل این میں، ان کو اگر وہ اچھی لگی ہم تو ان کو نہیں روک سکتے ہیں. ایسے پی ایم ایل این کے ساتھ ہمارے باقی سندھ میں بھی جماعت اتحاد کرنا چاہتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں نون لیگ کا حق ہے جس سے چاہے اتحاد کرے، اور اگر باپ پارٹی کے لوگ ان میں گئے تو ٹھیک ہے، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، ان کی مرضی ہے، نون لیگ کی مرضی ہے، باپ پارٹی کی بھی مرضی ہے، ٹھیک ہے. بالکل انہوں نے کیا ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم جب اتحاد کرتے ہیں تو لوگوں کو اعتراضات ہو جاتے ہیں، آپ کو بھی اعتراض ہوتا ہے. نہیں، آپ ابھی اتحاد کریں. آپ نے بلوچستان کی اسمبلی میں اپنا ایک بھی بندہ نہ ہونے کے باوجود پوری حکومت گرا دی تھی، اس پہ اعتراض تھا کہ یار یہ کیا ہوا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے جتنا ہنسنے الیکشن کے بعد جب ان کا ہمارے ساتھ اتحاد ہوگا اس کے بعد پھر ہنسنا، تب اور ہنسوں گا میں کہ یار یہ تو دیکھو یہ پھر کیا ہوا ہے. اس میں تو یہی ہے نا. آپ دیکھیں جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے تھے، میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز نے آصف علی زرداری صاحب کو گارنٹر رکھا تھا کہ آپ گارنٹی دیں گے ہم ووٹ کریں گے. تو جب وہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے شہباز شریف کے لیے گارنٹر بن سکتے ہیں تو کیا وہ اپنے بیٹے بلال بھٹو زرداری کے لیے گارنٹر نہیں بنیں گے؟ گارنٹر بنے، لیکن ایک صحیح طریقے سے. اچھا، لیکن ویسے ہی آپ نے کہا کہ پنجاب میں نثار کھوڑا صاحب کا میں نے بیان پڑھا کہ جی یہ جب یہ کہتے ہیں کہ جناب پنجاب کی 120 سیٹیں ہم جیت جائیں گے تو یہ عوام کی بے عزتی ہے یہ اس طرح کا بیان دینا. یو ایگری؟ میں عوام کی بیسی کی بات تو نہیں کروں گا. آپ بھی اس سفر میں پولیٹیکل سفر میں ہمیشہ پروگرام کرتے ہیں. جب ہماری اتحادی حکومت آئی پنجاب میں شہباز شریف صاحب اور مرکز میں شہباز شریف صاحب، صوبے میں حمزہ شہباز صاحب، ضمنی الیکشن آئے، ہم نے کہا کہ یار ہمیں بھی کچھ سیٹیں دی. انہوں نے کہا نہیں 20 سیٹوں پہ تو صوبے پہ ہم لڑیں گے، آپ 2 قومی سیٹوں پہ لڑیں. ہم ملتان میں لڑے، کراچی میں لڑے، ہم جیتے. انہوں نے کہا تھا 20 میں سے 15 سیٹیں ہم کلین سویپ کر رہے ہیں، 2 کے 3 پہ پی ٹی آئی جیت رہے اور 2 یا 3 پہ ایسی تھا کہ مقابلہ ہے، 3 پی ٹی آئی جیت رہے، 2 پہ مقابلہ ہے، 2 جیت رہے، جیسے ہی کچھ تھا. لیکن جب ریزلٹ آیا پنجاب میں حکومت ہونے کے باوجود بھی، مرکز میں حکومت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے 1 سیٹ جیتی، باقی سارے ہار گئے. اب وہ کلیم کرتے ہیں 20 سیٹیں جو ہے وہ ضمنی میں جیت نہیں سکتے اپنی حکومت میں، اب کلیم کرتے ہیں کہ ہم قومی اسمبلی کی 120 سیٹیں جیتیں گے. کلیم کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. جب 8 تاریخ کو بکسے رکھے جائیں گے اور ووٹ گنے جائیں گے اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، پھر پتہ چلے گا کون سی جماعت جیتتی ہے کون سی ہارتی ہے، عوام کس کو مینڈیٹ دیتی ہے کس کو. اچھا، آپ نے بڑی دلچسپ بات کی کہ پچھلے حکمران کو تو حکمران بنانے کے لیے دودھ میں پانی ملانا پڑا تھا، اگر ایک کام نون لیگ کے ساتھ کرنا ہے تو پانی میں دودھ ملانا پڑے گا نا. ایسی کوئی بات کی آپ کو اگر ایک حکمران بنانا پڑتا ہے پھر تو کس میں کیا ملانا پڑے گا؟ چونکہ چلو پیپلز پارٹی کا نمبر پھر اور کم ہے نا، پنجاب میں تو ہے ہی نہیں، ابھی 450 کے ایوان میں 6 سیٹیں آپ کی، نون کی تو پھر بھی کوئی 125-150 تھی پچھلے والے میں. ہم جو ہے وہ سلیکشن یا لاڈلے بننے سے بہتر ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں. ہم کبھی بھی نہ سلیکشن کے ذریعے آئیں گے نہ لاڈلا بنیں گے، ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح کریں گے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب سے میاں صاحب آئے ہیں انہوں نے ایک فرمائشی جلسہ لاہور میں کیا، اس کے بعد کیا وہ عوام میں گئے ہیں؟ کیا انہوں نے اس کا کیا مطلب ہے فرمائشی جلسہ؟ یعنی مطلب جو سپورٹ کی وجہ سے جس طریقے سے انہوں نے کیا. کس کی سپورٹ؟ کیا نام ہے وہاں پر ان کو اپنے ہمارے سویلین اداروں نے وہاں پہ ایڈمنسٹریشن نے مختلف جگہوں پہ ان کو سپورٹ کیا، ان کو گاڑیاں دی، ان کو لوگ لے کے گئے. آپ مجھے بتائیں کہ پی ڈی ایم میں نواز شریف صاحب کا بیان مضبوط تھا یا جب واپس آ رہے تھے؟ جب پی ڈی ایم کا جلسہ تھا وہ بھی جلسہ تھا، ان کے گزارے لائق جلسہ تھا، لیکن آپ مجھے بتائیں جب ابھی آئے اس سے دگنا تگنا کراؤڈ لے کے آئے تو کون لے کے آئے، کس طریقے سے آئے؟ اب پنجاب میں عوام میں کیوں نہیں جا رہے؟ اپنا بیان لے کر جائیں نا، اپنا مینیفیسٹو لے کر جائے، عوام میں کیوں نہیں جا رہے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں فروری میں الیکشن ہو، یہ ہو وہ ہو، کبھی بھی انہوں نے کبھی بھی فوراً مذاق کر دی کہ آپ سویلین اداروں کی بات کر رہے ہیں، آپ نے ان کی سپورٹ سے. ٹھیک. اچھا، اور یہ ٹورڈز یہ تو بتا دیں ابھی یہ سینٹ میں قائد عوام اسحاق ڈار بنے ہیں تو اس پر معترض ہے پیپلز پارٹی. وجہ سینٹ میں پارٹی پوزیشن کے اعتبار سے کیا ان کا نہیں بنتا؟ نون لیگ کا ان کا رائٹ نہیں ہے کہ قائد ایوان ان کا ہو؟ نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس وقت اس کی پوزیشن میں آج کوشش تھی کہ میری بات ہو لیگل پوزیشن کلیئر کروں، لیکن اس میں یہ تھا کہ اس وقت نگراں حکومت ہے، نگراں حکومت میں کوئی حکومت کوئی اپوزیشن نہیں ہے. تو اگر 1 مہینہ 1.5-2 صبر کر لیتے سینٹ کے اجلاس، اور اس میں تو کچھ نہیں ہوتا کہ کون لیڈر آف دی ہاؤس ہے، کون اس وقت کون ہے لیڈر آف دی ہاؤس، کس کی حکومت ہے، کون اپوزیشن میں، کسی کو بھی نہیں پتا.
لہٰذا اب نگراں حکومت ہے. نگراں حکومت میں میرے خیال میں یہ چیز مناسب نہیں ہے. اتنی جلد بازی بھی مناسب نہیں تھی کہ ابھی سے اپنے آپ کو حکمران سمجھ لیں. تھوڑا صبر کریں, 8 فروری میں عوام کا فیصلہ دینے دے کہ عوام فیصلہ کس کے حق میں کرتی ہے. اب پہلے سے اگر ہم اپنے خواہشات یا اپنے اس پہ وہ کریں کہ ہم, خواہش تو میری بھی ہے کہ میرے پارٹی کے چیئرمین جو ہے وہ وزیر اعظم بنے اور انشاءاللہ بنیں گے, تو انہوں نے پہلے سے ہی جو ہے نا وہ تاج پوشی وغیرہ شروع کر دی ہے کہ ہم تاج پوشی. آخر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی یہ آج تو باتیں ہو رہی ہیں, دیکھیں کل کس کا کس سے اتحاد ہو جائے, کیا معلوم ہے الیکشن کے بعد. تو یہ بھی تو ممکن ہے نا. ایک میں منظرنامہ بتاتا ہوں, آپ بتائیے کہ آپ کہیے گا کہ ہاں بھی یہ بھی ممکن ہے, یا آپ کہیے گا نہیں بالکل یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نون لیگ کی حکومت ہو اور آپ ان کے اتحادی ہوں پھر سے ایک باری پھر ہو سکتا ہے. نمبر گیم پہ ہوگا, دیکھیں نمبر گیم پہ ہوگا, لیکن اس میں سب سے پہلی پریورٹی یہ ہوگی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن. اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کراتے, آپ الیکشن ریگ کرتے ہیں, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ریگڈ الیکشن ہوگا, خدا نخواستہ پی ایم ایل این کے لیے ریگ کیے نا الیکشن. اگر یہ سال ڈیڑھ بھی چل گیا پھر آپ مجھے کہہ دیں کہ یار نہیں چل سکتے, کریڈیبلٹی نہیں ہوگی اس حکومت کی, کریڈیبلٹی نہیں اس الیکشن کی. اور جب آپ ایک ملک میں جس وقت اکنامیکل کرائسس سے گزر رہے ہیں, پارلیمنٹ میں کریڈیبلٹی آپ کی نہیں ہوگی, عوام میں کریڈیبلٹی نہیں ہوگی, تو آپ اکنامیکل کرائسس سے کیسے. اگر الیکشن ریگ نہیں ہوا تو نون لیگ نہیں جیتے گی, پھر کون جیتے گا؟ دیکھیں الیکشن اگر ریگڈ نہیں ہوتا ہے, اور اگر نون لیگ نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے, اگر الیکشن ریگڈ نہیں ہوتا ہے, پی ایم ایل این بالکل لوگ اگر ان کو ووٹ کرتے ہیں, اگر وہ جیتے ہیں یا کوئی اور پارٹی جیتی ہے, بالکل لوگ ایکسپٹ کریں گے. لیکن یہ چیز نہ ہو کہ ریگڈ الیکشن ہو اور پھر آپ کہیں کہ نہیں ہم یہ آپ ان کو سپورٹ کریں, ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی. اور اگر فری اینڈ فیئر الیکشن, میرے خیال میں میرے ذاتی تجربہ یہ ہے, ہم فیلڈ میں موجود ہیں, اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو کسی کے پاس نہیں لگ رہا کہ اتنی زیادہ میجورٹی ہوگی. ایک مطلب ہے کہ کولیشن حکومت بنے گی, مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی کولیشن حکومت بننے جائے گی, اور وہی میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو بحران سے نکالے گی. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے ہم سے. ایک بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے گزارش یہ ہے کہ اطلاعات یہ ہیں کہ بالکل آج جب ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی اپنے 4-5 وکلاء سے, تو اس میں یہ آپشن ڈسکس ہوا اور فائنل ہوا کہ اگر عمران خان صاحب کے اوپر سے نااہلی کی تلوار نہیں ہٹتی اور وہ نااہل رہتے ہیں, تو پھر چیئرمین کے لیے وہ امیدوار نہ ہو بلکہ بیرسٹر گوہر صاحب امیدوار ہو. یہ سب کچھ طے ہوا. اعتراض اس بات پر ہے, جن کو بھی اعتراض ہے پارٹی میں, وہ اس بات پر ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے آج یہ بات کیوں کر لی. عدالت سے فیصلہ آ جانے دیتے 30 تاریخ کو اس بارے میں, اور اس کے بعد یہ بات کرتے. آج بات کر کے انہوں نے کل عدالت میں اپنا کیس آلریڈی کمزور کر دیا. یہ تاثر دے کر کہ پارٹی تو پہلے سے اس بات کے لیے تیار ہے کہ خان صاحب چیئرمین شپ کے لیے اہل نہیں رہے. یہ ہے اصل کا سارا معاملہ. زندگی صحت حالات رہے تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.